میں گیا، پھر آ گیا، قیام کے لیے کھڑا ہوا تو میرے دونوں پیروں کے بیچ میں آ کر کے کھڑا ہو گیا۔ جب کھڑا ہوا تو ہم نے اپنے دونوں پیروں کو یوں کشادہ کر دیا، حسن مصطفیٰ ادھر سے نکل کر کے چلے گئے۔ صحابہ کرام کا قول ہے کہ ہم نے دیکھا کہ مصطفیٰ نے نماز کو توڑا نہیں اور حضرت امام حسن نے نماز کو بھی نہیں توڑوایا، بلکہ عقیدت و محبت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی نماز کی حالت میں آپ پیار بھی کرتے رہے اور نماز بھی پڑھتے رہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی یہ عادت کریمہ تھی کہ آقا علیہ السلام امام حسن سے اتنی محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ میرے محترم آپ کے باروں میں روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیات ایسی ہے، اللہ اکبر، کہ ایک ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نوازی امام حسن مصطفیٰ خود بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں 25 مرتبہ حج کیا۔ کتنی مرتبہ؟ 25 مرتبہ حج کیا، اور اس وقت میرے پاس اونٹ تھے سفر کے لیے، مگر اتنی مرتبہ میں حج کے لیے مدینہ سے گیا نا، اونٹ پہ سوار ہو کر کے نہیں گیا۔ میں 25 مرتبہ حج کیا، مگر میں پیدل چل کر کے میں نے حج کیا۔ اور یہاں پہ فرماتے ہیں، فقہاء نے لکھا ہے صحابت کا یہ عالم کہ ایک ایک دن میں حضرت امام حسن مصطفیٰ 1000 دینار غریبوں کو تقسیم فرما دیتے تھے۔ کوئی منگتا آتا واپس نہیں لوٹاتے، بلکہ سخی والا قلب بنا کر کے سخی و قلب کے نبی کے نواسے نے بالکل ایسے نچھاور کر دیا، جہاں تک کہ روایتوں میں یہ بھی آیا ہے ایک روز تو ایسا کمال ہو گیا کہ امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ اپنے وزارت سے، اپنے مال سے، فرماتے فقہاء اہل مدینہ کے کئی ایک افراد آ گئے اور آپ کے پاس جتنا مال تھا فی سبیل اللہ آپ نے سب جمع فرما دیا، سب دے دیا، یہاں تک کہ میرے محترم امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سخاوت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے قلب کو سخی القلب ہی بنایا تھا۔ امام حسن مصطفیٰ خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے حج کا ارادہ کیا، اور حج کے ارادے کرنے کے بعد میں نے اپنے ساتھ میں ایک غلام لیا، اور میرا وہ غلام ساتھ میں چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو ایسا ہوا کہ غلام نے کہا آقا حسن آپ ایسا کریں، ہمارے غنیمت میں بلندی تارا ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اتنا وجود میں جبر کرنا، تکلیف پہنچانا یہ درست نہیں ہے۔ آقا حسن فرماتے ہیں کہ میرے غلام ہمارے پاس جو بھی مال پڑے نا یہ ہماری امانت نہیں ہے، یہ عوام کی امانت ہے، اور میں عوام کی امانت کے ساتھ خیانت نہیں کرنا چاہتا، بلکہ مدینہ سے لے کر کے مکہ تک میں یہ چاہتا ہوں کہ پیدل چل کر کے میں حج کروں۔ غلام ساتھ میں تھا، یہاں تک کہ آقا حسن فرماتے ہیں کہ ہم پیدل سفر کر کے چلتے رہے، یہاں تک کہ آقا حسن نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلام، جیسے ہی حدود حرم قریب آئے، اور حدود حرم یعنی جب ہم منزل پہ پہنچ جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدود حرم کے باہر ایک حبشی غلام نظر آئے گا، اور وہ حبشی غلام ملک حبش سے وہ تیل لے کے آتا ہے۔ کیا لے کے آتا ہے؟ تیل لے کے آتا ہے۔ جو حجاج کرام طواف کرتے ہیں ان کے گھٹنوں میں اگر درد پیدا ہو جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس غلام سے تیل خریدتے ہیں، اپنے گھٹنوں پہ لگاتے ہیں، ہاتھوں میں لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس تیل کی برکت سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ وہ حبشی غلام ملے گا، اس سے تم تیل خرید لینا، اور خریدنے کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں کچھ ذکر نہیں فرمانا، ہمارے پاس یہ رقم ہے اسے دے دینا،
نے کہا کہ یہ تیل کو مجھے دے دو، تو حبشی غلام نے کیا کیا؟ تیل دے دیا، اور جب دیا نا تو اس غلام نے کیا کہا؟ یہ رقم ہے، اسے لے لو۔ اس نے کہا یہ تیل آپ کیا کرو گے؟ کس نے منگوایا ہے؟ کس نے کس ارادے سے منگوایا ہے؟ تو حبشی غلام نے کہا کہ ہمارے ساتھ میں آقا امام حسن مصطفیٰ ہیں، جو رب کے ارادے سے آئے ہیں، جو سیدِ کائنات کے بیٹے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ حبشی غلام کو یہ علم تھا کہ بموقع حج اس بار